اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی فی القرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت جہاں ظاہر کی، وہاں پر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو واقف کروایا کہ اس سے تم میں تقوی کی صفت، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. تو روزے رکھنے کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور یہ تقوی جو رہتا ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ صفت کو تقوی کی، تاکہ اس صفت کے ساتھ بندہ باقی کے 11 مہینے بھی اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارے. اور ورنہ تو پھر روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو جو تقوی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود، تو ان کا روزہ ان کو فائدہ نہیں دیتا ہے. اور جو روزہ رکھنے کے بعد تقوی کے معیار کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، جھوٹ اور غیبت سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے روزوں کو سلامت نہیں رکھ سکتے. وہ اپنے روزوں کو اس میں شگاف پڑ جاتی ہے غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے. اور یہ روزہ جو آخرت میں مومن کے لیے ڈھال بنتا ہے دوزخ کی آگ سے، تو اب جب شگاف ہو جائے کسی کے اندر تو وہ چیز اس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کس طریقے سے وہ اس کو حفاظت اس کو دے سکتی ہے. جیسے کہ اگر چھت میں شگاف ہو جائے، کسی چھت میں سوراخ ہو جائے، تو وہ چھت کیا دھوپ اور بارش سے وہاں رہنے والے مکینوں کو، رہنے والے انسانوں کو دھوپ اور پانی سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. اسی طریقے سے وہ روزے دار جو غیبت کی وجہ سے اپنے روزوں کو خراب کر لیتے ہیں، تو وہ روزے ان کو آخرت میں ان کو دوزخ کی آگ سے صحیح طریقے سے بچا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ روزے دار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی حفاظت کرے، اور روزوں کی حفاظت کر کر اس کا مطلوبہ جو معیار ہے اس کو برقرار رکھے. اور جب یہ بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر لازمی طور پر تقوی آ جاتا ہے. اور پھر ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس کے تمام اعضاء روزہ رکھے. اور جیسے کہ انسان کے آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ اور پیر ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے روزہ رکھے. اور بزرگان دین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو حواس خمسہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. یعنی آنکھوں سے دیکھ کر انسان کتب پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا کوئی چیز کو مشاہدے کے ذریعے سبق حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے. تو آنکھیں بھی جو ہے ایک طریقے سے علم کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے کان بھی علم کا ذریعہ ہے، سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے زبان بھی علم کا ذریعہ ہے، زبان علم پھیلانے کے لیے یا سوال کے ذریعے علم حاصل کرنے کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے. تو یہ حواس جو ہے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے دیز آر دا گیٹ ویز آف نالج، ان کو استعمال کرتے ہوئے بندہ نالج حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. تو جب ان چیزوں کو روزے کے درمیان ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، آنکھ کی حفاظت کی جاتی ہے، اس سے کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھا جاتا ہے، فاحش چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، جو پرہیز کیا جاتا ہے، ہر انسان کے معاملات میں فرق آ جاتا ہے روزے رہنے کے ایام میں. تو اس طریقے سے گویا کہ یہ چیزوں کو مزکہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اعضاء کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اعضاء کو پاک کیا جا رہا ہے، تاکہ پھر یہاں سے جو علم گزرے تو وہ علم جو دماغ تک پہنچے، جو قلب تک پہنچے، تو وہ علم اس کے لیے نافع بن سکے، وہ علم اس کو فائدہ دینے والا بن سکے، وہ علم اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا بن سکے، وہ علم اس کو گناہوں سے روکنے والا بن سکے، وہ علم اس کو نیکیوں پہ چلانے والا بن سکے، وہ علم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
की रज़ा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नसीब करने वाला बना सके, वो इल्म उसको अल्लाह का कुर्ब अता करने वाला बना सके, वो इल्म उसको अल्लाह की रज़ा दिलाने वाला बन सके, वो इल्म उसको जन्नत का वारिस बना सके, वो इल्म उसको दोज़ख से बचा सके। तो इस तरीके से ये जो हमारे आज़ा की जो तथहीर होती है, जो तज़किया होता है रोज़े की हालत में, वो इल्म से इतना इंसान को नफ़ा हो जाता है। तो बहनों, आज हम ये देखेंगे कि रमज़ान तो चला गया, तो रमज़ान जाने के बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। तो यही है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान को गुजरना है और इसका एहतमाम करना है। जैसे कि नमाजों के बारे में है ना कि एक नमाज के बाद से दूसरी नमाज तक जो बंदे से छोटे गुनाह सगीरा गुनाह जो होते हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। तो उसी तरीके से एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो गुनाह सरजद होते हैं, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा देता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बंदे की इबादत करना और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत होना और अल्लाह ताला की इनायतों का बंदे का तालिब होना, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना, तौबा करते रहना, इस्तग़फ़ार करते रहना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन रमज़ान के अंदर एक हमको एक ख़ास एक माहौल बनाकर एक ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है, ये हमको आदी बनाया जाता है कि, और इसके अंदर भी जो अल्लाह ताला ने एक हिकमत रखी कि हर एक 10 दिन को एक अल्लाह ताला ने एक लाहिदा उन्वान के साथ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको इल्म दिया कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा नजात का है। तो यहाँ पर भी हमको तालीम बताई गई कि यहाँ पर क्या दुआ करना। जो बिसियार खोरी करते हैं, यानी ज्यादा खाना खाने की जिनको आदत होती है, शिकम सैर होकर जो खाना खाते हैं, तो वो चीज जो है इंसान को गाफिल बंदे बना देती है। और गाफिलों की जो इबादत होती है, अभी हम सुने कि उनका मुकाम अल्लाह ताला के पास नहीं होता है। इस तरीके से एक बुजुर्ग ये बयान करते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान के आमाल पर असरअंदाजी होती है। इसमें यह है कि ज्यादा जब इंसान खाता है तो उसके अंदर नींद का गलबा आ जाता है, नींद का गलबा आ जाता है, और नींद का गलबा जब आ जाता है तो फिर उसको क्या है, इबादतों पर उसके फर्क पड़ जाता है। तो बुजुर्गान दीन अपने मुरीदीन को ये आप लोग तरगीब देते हैं कि नींद के गलबे की वजह से ही सोना चाहिए, और जब कलाम की जरूरत हो तो उसी वक्त बात करना चाहिए, और जब फाखी की नौबत आ जाए तो उसी वक्त खाना खाना चाहिए। यानी कि बगैर भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, बगैर जरूरत के बात नहीं करना चाहिए। नींद का जब गलबा हो, जब नींद की जरूरत जिस्म को महसूस हो, तो उसी वक्त सोना चाहिए। ये 3 चीजें ऐसे हैं, ज्यादा सोना, ज्यादा बात करना, ज्यादा खाना इंसान को गाफिलों में शामिल कर देते हैं। एक बुजुर्ग हैं जो ये बताते हैं कि इंसान की ताअत व मासियत, यानी इंसान जो अल्लाह ताला की इताअत गुजारी करता है या फिर नाफरमानी के जो हरकत करता है, वो सिर्फ 2 चीजों से वाबिस्ता होते हैं। ये कि काम के बाद मासी का मादा तबीयत में बढ़ जाता है, यानी कि इंसान जब खाना अच्छा खाता है, मुरगन और शिकम सैर होकर जब खाना ज्यादा खाता है, तो उसके अंदर मासियत मौजन हो जाती है, नाफरमानी के असरात उसके पास आ जाते हैं। और जब काम से कोई इंसान दस्तबरदार हो जाता है तो उसके अंदर इताअत आ जाती है। तो इस तरीके से ज्यादा खाने के कई नुकसानात हैं जो कि बातिनी तौर पर हैं, और इसीलिए औलिया इकराम रोजों का बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया करते, ताकि अपनी इबादतों में वो लज्जत हासिल करें और अपनी दुआओं और इबादतों को अल्लाह ताला के करीब करने का मौजिब बना सकें। तो बहरहाल आज इस गुफ्तगू का मतलब ये है कि रमज़ान के गुजर जाने के बाद हम अपने माहौल को थोड़ा तब्दील कर ले, और ये कोशिश करें कि हमारा पिछला जो रमज़ान के बाद का महीना था शव्वाल, ये शव्वाल हमारा उस शव्वाल से बेहतर रहे। तो एक बात ये होगी कि ये हमारे रमज़ान की इबादत कबूलियत की निशानी बन जाएगी, कबूलियत की निशानी बन जाएगी। तो इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें कि हम कुछ ना कुछ तो अपने अंदर तब्दीली लाएं। जो चीज हमको बेहतर लगती थी, जो दुनिया की चीज थी, खाने में हो, पहनने में हो, दुनिया के दीगर मामलात में हो, हम उससे थोड़ा सा दस्तबरदार होने की हम कोशिश करें, किनारा कश होने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला को जो मरगूब चीजें हैं, अल्लाह ताला की जो
کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم اختیار کرنے والے بنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ہماری عبادتیں ضرور نفع دیں گی، ہم کو ہمارا علم ضرور نفع دے گا۔ تو اس طریقے سے باطن کے سنوارنے کے لیے انسان کو اپنے پیٹ کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بہت سی مثالیں ہیں۔ اور صحت کے حساب سے بھی یہ ہے کہ انسان جب زیادہ کھاتا ہے اور تو اس کے کئی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، شوگر ہے، اور دیگر کئی بیماریاں ہیں، اوبیسٹی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے بعد بھی روزوں کی ہم کو ترغیب دلائی۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزے کی ہم عادت ڈالیں، اور پھر اس سے ہٹ کر بھی ایام بیس کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15 کے روزے ہیں، چاند رات کی 13، 14 اور 15 کے روزے ہیں۔ یہ 3 دن کے روزے اتنے اہمیت کے حامل ہیں روحانیت کے حساب سے کہ اولیاء اکرام ان روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، 13، 14، 15۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک بات، آپ لوگوں کو اذان کی آواز آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی باجی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہ ان روزوں کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے پیر اور جمعرات کے روزے اور ایام بیس کے روزے جتنا ہو سکے ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جہاں ہم کو عبادتوں میں لذت اور محسوس ہوگی، وہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور صحت کی برقراری اسی وقت ممکن ہے روزے رکھتے ہوئے جبکہ ہم اپنے سحر اور افطار میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ سحر ہے اب روزہ رہنا ہے خوب جم کر کھا لو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی ہم ایک عام طریقے سے جتنا ہم ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے کھانا کھائیں، اور افطار کے وقت بھی ہم یہی بات کو پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے روزے ہم کو فائدہ دے سکتے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور باطنی طور سے بھی۔ تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اور اپنے روزوں کی کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں۔ اب روزے کی برکت سے ہوتا کیا ہے، دیکھیے، تو بے روزہ انسان ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے وہ اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب روزے دار انسان ہوتا ہے تو وہ اپنی گفتگو میں بھی کچھ کمی لا لیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ اگر کوئی تم سے بات کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان روزے سے رہتا ہے تو کلام بھی کم کرتا ہے، اس کی زیادہ تر توجہ عبادت کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان لہو و لغو بیکار گفتگو سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں جو کہ انسان اس سے اٹھا سکتا ہے۔ اور رمضان کے اندر پھر ہم یہ کر رہے تھے کہ انفاق کی طرف زیادہ ہم مائل ہو گئے تھے، غریبوں کو محتاجوں کی مدد کے لیے ہم سوچ رہے تھے، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے صدقات کے ذریعے ہو، چاہے فطرے کے ذریعے ہو۔ یہ انسان کے اندر یہ کوشش تھی کہ نہیں، دینا ہے دینا ہے دینا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم کو دیگر دنوں میں بھی اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہ کیفیت ہماری بھی صرف رمضان کے حد تک ہی نہ رہے بلکہ اس کو جاری رکھیں۔ کیوں یہاں پہ ابھی جو ہم تفصیلات پیش کر رہے تھے ہمارے ایکٹیویٹیز کے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ضرورت پیش کرتا ہے کہ مجھ کو فلاں چیز کی حاجت ہے، تو ایک دم ایک طبیعت کانپ جاتی ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کرے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، کہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کرے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا، کہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کرے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ یہ خوف آ جاتا ہے اور طبیعت کانپ جاتی ہے، اور پھر الحمدللہ پھر امداد کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے میری بہنوں۔ تو یہ بات ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کو اپنے انفاق کی جو عادت ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ہم اپنی اس کیفیت کو بھی صرف رمضان کے حد تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اور آج جو انسان اتنا پریشان ہے، آج تمام علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ بلایات کو دور کرتا ہے، صدقہ اللہ کی رضا کو بجھانے کا موجب بنتا ہے، غضب کو بجھانے کا موجب بنتا ہے۔ اور صدقے کا کیا مقام ہے، صدقے کا کیا اجر ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ میت جب
انسان جب مر جاتا ہے آخرت میں جب جاتا ہے تو وہ جو خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ کاش کہ میں اور صدقہ کیا ہوتا، تو وہاں پہ وہ صدقے کا اجر جو دیکھتا ہے تو اس کو پشیمانی ہوتی ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں اور زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہوتا تو مجھ کو اور زیادہ یہاں پر اس کا نفع حاصل ہوتا۔ تو اس طریقے سے صدقہ و خیرات کے ذریعے مستحقین کی امداد کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ اور آج کل جو انسان بہت زیادہ پریشان ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو غریب اور مڈل کلاس کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے، آمدنی کے ذرائع قریباً بند ہو گئے ہیں۔ اور کل ہی یہ بات سامنے آئی کہ ایسے کئی بیوپاری تھے جو اپنے جو ان کا اسٹاک تھا مال کا وہ بہت آدھے سے بھی کم پیسے میں وہ فروخت کر رہے تھے، اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں اب کھانے کے لیے پریشانی ہے تو اب ہم یہ سامان رکھ لے کے کیا کریں گے۔ تو کس طریقے سے یہ اپنے مال کو وہ لوگ نکال رہے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کے پاس مال ہے وہ نکال کر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کپڑے ہے جس کو فروخت کر کے اپنے کھانے پینے کے ضروریات کی تکمیل کر سکیں، تو وہ لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اگر قیامت میں سوال کر لے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ایسے کئی پریشان حال ہیں، کم از کم جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کو تو کم از کم ایڈریس کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو تو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ حج کا جو الحمدللہ رکوع سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نفع رسانی کے کام کرو، دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہیں کریں گے تو اب یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یہ کریں گے تو کامیابی ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا مقدر بنے گا سوچئے۔ یہ نہ کریں گے تو ناکامی انسان کے نصیب میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو، میرے کو، آپ کو، سب کو جو ہے اس جانب توجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے انسان کے اندر جو تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے، وہ تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ پورا میرا ہو کر رہے، بندہ شیطان کی راہ پر نہ چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارے باپ کا ازلی دشمن رہا ہے، یہ تمہارے باپ کی دشمنی میں تم کو بھی بہکانا چاہتا ہے، یہ تمہارے دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ تمہارا دشمن ایسا ہے اور تم اس کے نقش قدم پر مت چلو، اور یہ تم کو تمہارے نقصان میں ڈالنا اس کی مقصد ہے۔ تو یہ آگاہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب بندہ میرا پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کی عبادت کے ذریعے، رمضان کے توبہ اور استغفار اور دعاؤں کے بعد یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو انسان روزہ رہ کر جو اپنی شخصیت کو نکھارا تھا، جو اپنے باطن کو نکھارا تھا، تو وہ اب اس کے لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا اس کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر روزے ہمارے قبول ہوئے ہیں، اگر روزے ہمارے حقیقی روزے بنے ہیں، اگر ہمارے روزے جو ہے ہمارے گناہوں کو دھونے والے بنے ہیں، رمضان ہم کو مغفرت دلانے والا بنا ہے، تو ہم کو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے کوئی چیز مانع نہیں بننی چاہیے، کوئی چیز ہم کو شیطان کی پیروی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنی چاہیے، نہ دنیا کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ مال کی محبت، کوئی چیز ہم کو شیطان کی اتباع کے لیے یا اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی میں غلط کام کرنے سے ہم کو مجبور نہ کر سکے۔ یہ اتنا تو مضبوط ایک مومن بن جانا چاہیے۔ یہ انسان کی جو پرسنالٹی بنتی ہے، یہ مومن کی جو پرسنالٹی بنتی ہے، شخصیت بنتی ہے، جو باطن کے اندر سے جو نکھر کر آتی ہے، صرف ظاہری طور پر لباس پہن کر، ایون ظاہری طور پر بڑے بڑے ہتھیار لگا کر بھی کوئی انسان مضبوط اور قوی نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے اپنی روحانیت کو بڑھا کر، اپنی باطن کو سنوار کر جو انسان کی شخصیت بنتی ہے، جو مضبوط پرسنالٹی کا حامل بنتا ہے، وہ انسان مومن ہوتا ہے۔ اس کا ایمان اس کو قوت دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر آپ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے، تو کسی غیر قوم کا آدمی آیا اور اس نے یہ کہا
کہ مجھ کو علی سے ملنا ہے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں ہی علی ہوں. تو اس نے آپ کے ہاتھوں میں سوکھے روٹی کے ٹکڑے دیکھ کر کہا کہ مجھ کو وہ علی سے ملنا ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو ارشاد تھا اس کا یہ مفہوم ہے کہ وہ روحانی قوت تھی. یہ روٹی کی جو قوت ہے اس کی وجہ سے جسم نہیں بنتا ہے، بلکہ روحانی قوت کی وجہ سے انسان کی قوت بڑھتی ہے، صلاحیتیں بڑھتی ہے. تو بہرحال عزیز بہنوں، یہ ہے کہ انسان کو اپنے باطن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے جب باطن کی اتنی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان یہ رمضان کی بھٹی میں جب سے گزرتا ہے تو یہ ایسا کندن بن جاتا ہے کہ اب اس کو اسلام کے قلعے میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. پورے کا پورا وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے شب و روز میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا پڑے گا. اور آج پھر جو ماحول اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں آج پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش، آج پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے ہے اپنے درندوں کو ابھارا. آج یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو جس بات کو تہذیب سمجھتے ہیں لوگ کہ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ رکھنا اور اپنے گھروں کو ویل ڈیکوریٹڈ رکھنا، اچھی گاڑیاں لے کر پھرنا، اچھے گھر بنانا، بہرحال ویل مینٹینڈ ہر چیز کو رکھنا جس کو تہذیب سمجھا جاتا ہے. نفاست نخرے وغیرہ جو اتنے ہو گئے ہیں جس کو تہذیب کا نام دے دیا گیا ہے. علامہ اقبال اس تہذیب کو درندوں کی تہذیب کہتے ہیں، جانوروں کی تہذیب کہتے ہیں. تہذیب وہ ہے اور تمدن وہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے سامنے رکھا ہے. یہی تہذیب کے جب انسان متوالے ہو جاتے ہیں، یہ تہذیب کے جب دلدادہ ہو جاتا ہے، یہ تہذیب کو جب ماننے والے بن جاتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کو تسخیر کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ بیت المقدس کو تسخیر کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ ممالک کو تسخیر کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ کیوں تسخیر ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو تسخیر کر لیا تھا، اپنے باطن کو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. انہوں نے اپنے نفسوں کی غلامی سے اپنے آپ کو جب آزاد کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کی کہ اس کے ذریعے یہ کائنات میں دنیا میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج تک دنیا حالانکہ دشمن ہے لیکن پھر بھی ان کی خوبیوں کو گننے کے لیے مجبور ہیں. تو یہ ہوتی ہے باطن کی قوت. یہ باطن کی قوت کی وجہ سے انسان اسلام پر عمل کرتا ہے. یہ باطن کی قوت کی وجہ سے آج کے نام نہاد جو ڈھکوسلے ہوتے ہیں تہذیب کے، اس پر عمل نہ کرتے ہوئے بھی اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بہنوں ہم کو اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کئی رمضان ہم کو لائے، اور اس رمضان کی جو تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری زندگیوں کو سنوارے اور ہماری آخرت کو سنوارے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.